بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی آفیسرز بریف۔ آج اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے وہ صرف ایک میٹنگ ہی نہیں، یہ میٹنگ ڈیسائیڈ کرے گی کہ دنیا وار کی طرف جائے گی یا پیس کی طرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم کو پاکستان بھیج دیا ہے اور کسی بھی لمحے یہ ٹیم آج پاکستان لینڈ کرے گی، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ ٹاکس سکسیسفل ہوں گی یا پھر ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ ناظرین، یو ایس کے خاص انوائے اسٹیو وٹکاف جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے ہی قریبی دوست مانے جاتے ہیں اور ٹرمپ کے سن ان لا جیرڈ کشنر یہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ یہاں ان کی ملاقات ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی سے ایکسپیکٹڈ ہے، جو کہ آلریڈی اسلام آباد لینڈ کر چکے ہیں۔ اگر یہ ٹاکس سکسیسفل ہوتی ہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ سچویشن آلریڈی بہت ٹینس ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز میں کانفرنٹیشن چل رہی ہے جہاں سے دنیا کا سب سے زیادہ آئل گزرتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگزٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا یہ یورپ کا مسئلہ زیادہ ہے اور امریکہ کا کم۔ دوسری طرف بینجامن نیتن یاہو نے وارن کیا ہے کہ اسرائیل لبنان میں سٹرائکس جاری رکھے گا۔ کل انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں یہ بھی بتایا کہ ایران اسرائیل کے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ایران حزب اللہ کو بیک کر رہا ہے جو کہ پیس پروسیس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، یعنی ریجن آلریڈی ایک ایکسپلوزیو سٹیج پر ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ وائی پاکستان، کیونکہ پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس پیس پروسیس میں، اور خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جنہوں نے ایران کا بھی دورہ کیا اور ایران کو کنونس کیا فار دی پیس ٹاکس، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کنونس کیا اور یہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کروایا۔ پاکستان دونوں سائڈز کے ساتھ ریلیشنز اچھے رکھتا ہے، نیوٹرل گراؤنڈ پرووائڈ کر رہا ہے، سیکیورٹی اور ٹرسٹ مینٹین کر رہا ہے۔ تو اسلام آباد اس وقت گلوبل ڈپلومیسی ہب بن چکا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم کچھ بات کریں، یہ جو ٹیم یونائٹڈ اسٹیٹس کی پاکستان پہنچ رہی ہے فار دی پیس ٹاکس، تو اس میں دو لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ہیں جیرڈ کشنر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں، اور دوسرے اسٹیو وٹکاف جو کہ ان کے دوست ہیں۔ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیرڈ کشنر، he is an observant modern Orthodox Jew raised in an Orthodox Jewish family and is the grandchild of Holocaust survivors. He married Ivanka Trump, who converted to Judaism before their marriage in 2009. He was raised in a modern Orthodox household. His grandparents were Holocaust survivors. تو ناظرین، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی 20-25 سال کے نوجوان ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ He is 45 years old. His Jewish identity was prominent during his work as a senior advisor to President Trump and in his involvement with the Abraham Accords and Israel-related foreign policy. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں، اور اب یہ آ رہے ہیں پیس ٹاکس کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیون وٹکاف جو کہ ٹرمپ کے بہت ہی قریبی دوست مانے جاتے ہیں۔ ہی از این امیرکن ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، انویسٹر، فارمر اٹارنی اینڈ فاؤنڈر آف دی وٹکاف گروپ۔ Witkoff has served as the United States Special Envoy to the Middle East and Special Envoy for Peace Missions.
He has also acted as a de facto envoy to Russian President Putin. اچھا اب ایک اور فیکٹ ہے ان کے بارے میں، اسٹیون وٹکاف از آلسو جیو. جی ہاں ناظرین، تو اسٹیون وٹکاف بھی ایک جیو ہے. ہی بورن ان دا برانکس ٹو اے جیوش بلینئر فیملی. ایز اے پرومیننٹ ریئل اسٹیٹ انویسٹر ہی از نون ٹو بی اے پرو اسرائیل سپورٹر، ڈونر اینڈ friend of Donald Trump. Witkoff has publicly identified his faith and has been appointed as a special envoy to Middle East. تو ابھی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے اتنے کلوز کیوں ہیں. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں عباس عراقچی، ان کا بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. He is an Iranian diplomat and politician who served as the foreign minister of Iran since August 2024. He previously served as the spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs and as the Iranian ambassador to Finland and to Japan. ایج ہے ان کی 63 years. تو اب یہ جو پیس ٹاکس ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان کی پریزنس اور رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن آج ہماری یہ خواہشات بھی ہیں اور ہماری نیشن بھی اس پیس ٹاکس کو پراپرلی سپورٹ کر رہی ہے. دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنی ملٹری ڈپلائمنٹ جو ہے اس کو بھی اسٹینڈ بائی کیا ہے اور ان کی اسٹرینتھ کو بھی انکریز کر دیا ہے. اگر یہ پیس ٹاکس کامیاب نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ بہت ہی ڈینجرس پارٹ ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہ پیس ٹاکس فیل ہوں. اگر یہ فیل ہوتی ہیں تو پھر ٹینشن بہت بڑھ جائے گی، آئل کرائسس بھی بڑھ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لمیٹڈ سٹرائکس تو ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک فل سکیل وار بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ناظرین آپ کیا سوچتے ہیں یہ بھی ہمیں بتائیے. کیا یہ ٹاکس سکسیسفل ہوں گی یا پھر ایک فل سکیل وار کی طرف جائیں گی؟ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو ایسی ہی ریئل اور سوئفٹ ڈیپ انالیسس چاہیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. شکریہ.